یادگاری امت پہ لاکھوں سلام، جن کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھلی، اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام۔ اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے، جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام۔ شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام۔ یہ جو میں آگے سلام کا شعر پڑھنے لگا ہوں نا، اس کے بعد پھر آپ نے لبیک کا بھئی یہ نعرہ چلانا ہے۔ ابھی تک آپ نے کوئی زور نہیں لگا، میں دیکھ رہا ہوں کوئی ایسے ہاتھ اٹھا رہا ہے، کوئی ایسے کر رہا ہے۔ جلیاں دی طرح نعرہ لاؤ۔ نعرہ دلیراں سے بن گونجتے، صحابہ جنہ جنگلاں جو گزرے ہو جنگل بھی کہندے جنے تے ہن ویکھن گے۔ نعرہ دلیراں سے بن گونجتے، غرش کو سے جرت بے لاکھوں سلام۔
بیٹھنا نہیں ہے، بیٹھنا نہیں ہے، بیٹھنا نہیں ہے۔ توجہ، جن لوگوں کو درد ہے نا اس نعرے سے، جو کہتے ہیں سیاسی، آپ ان کو بتا دیں کہ بچے اس سے بڑا کوئی دینی اور مذہبی نعرہ ہی کوئی نہیں۔ آپ لگائیں گے لگائیں تو
نارہائے دلیراں سے بن گوں ان کے ٹائپ ہوئے جنہیں دشمن ہیں انشاءاللہ کن جاؤں
ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ پھر مدر کیا ہوگا؟ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ۔ قافلہ ہوگا رواں، قافلہ کر اے مظہر ہم بھی سنتے اگر تو نے نعت نبی کی توفیق تو حسن کردار بھی دے لذت گفتار کے ساتھ۔ توڑے انہیں اے جذبات ہیں جڑے پوری دنیا پریشان ہیں۔ ایسے تو زندہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اور زندہ باد شیروان کر کے نعرہ لاؤ، اور زندہ باد کر کے نعرہ لاؤ، تاجدار ختم نبوت، حضور کی ختم نبوت پہ غداری کوئی کرنا چاہتا ہے؟ یہ ساری امت کی گردنیں صرف حضور کے لیے رکھی ہوئی، حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے رکھی ہوئی، ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے۔ ابن شاہ صاحب نے آپ کو پہلے یہ ساری باتیں بتا دی، فرمایا میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اگر مجھے کوئی یہ کہے کہ میں نے پیچھے ہٹ جاؤ تو میں کہوں نکل جاؤ تھا۔ ہاں جہاں جو رہنا چاہتا ہے اسے حضور سے وفا کرنی ہے۔ یہ ملک پاکستان نبی علیہ السلام کی مبارک سواری کے پاؤں سے جو خاک لگی ہے، حضور کا پاؤں مبارک ہو، خاک تو اس کی تو کوئی مقام ہی کوئی نہیں نا۔ ہاں حضور جس سواری پر سوار ہوئے وہ جس مقام سے گزری، اس کے پاؤں کو جس خاک نے چوما، اس خاک کی برکت سے تمہیں پاکستان ملا۔ کامیابی خارج از ملت سے ناکامی، ملت سے خارج ہو کر کون سی کامیابی چاہتے ہو؟ آج کامیابی خارج از ملت سے ناکامی بھلی، لطف دشمن سے ہی شہرت ہو تو بدنامی بھلی۔ یہ کیا تم کام کر رہے ہو جناب؟ وہ یہ کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے، ساری دنیا کے منہ پر تھوکو، کہو ہم اپنے محبوب علیہ السلام کی عزت آبرو، ختم نبوت اور حضور کے دین سے غداری نہیں کریں۔ انشاءاللہ۔ زندہ باد، 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 زندہ باد۔ توجہ، میں اوپر سے لے کر نیچے تک سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، بے وفا تم کو کہیں آل حرم اس سے بچو۔ مسلمان کہہ دیں یہ غدار ہے، اس سے بچو۔ بے وفا تم کو کہیں آل حرم اس سے بچو، غیر والے قج ادا کہہ دیں یہ بدنامی ہے۔ لوگ ہمیں کہہ دیں ان کو سمجھ کوئی نہیں، یہ پاگل ہے، ان کو پتہ ہی نہیں دنیا کدھر جا رہی ہے، یہ بدنامی بھلی، لاکھ بار نہیں ساری دنیا بھی کہے یہ بدنامی بھلی، ہم رسول اللہ کی عزت آبرو سے غداری نہیں کر سکتے۔ جو حضور کے نام پر گردن دینا چاہتا ہے وہ ذرا ہاتھ کھڑا کرے۔ پوری امت مسلمہ اس نعرے پر اب کھڑی ہو گئی ہے، تسی بھی کھڑے رہو نا، تسی بیٹھنا جو کتھے بس ایدے دوران ہی تقریر مک جانی۔ لوگوں کو یہ پریشانی ہے کہ شاہ جی شاید کوئی اپنا پیری چمکانا چاہتے ہیں،
حضرت پیر محمود صاحب کو اپنے جناب پیری مریدی میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، پیر انیس الرحمن صاحب کو جناب اور تاڑ میں لگے ہوئے ہیں، مولوی خادم کو کسی چیز نا جن کا پیرا ہم دیتے ہیں نا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا۔ تمہیں کوئی اور ملے ہوں گے جنہوں نے کوئی غداری کی بات کی ہوگی، یہ چہرے دیکھو، یہ چمکتے ہوئے اور یہ بھی چمکتے ہوئے چہرے دیکھو، اور ان کے یہ جذبات خریدے نہیں جاتے، یہ جذبات کسی کلرک کو اور جناب پٹواریوں کو لا کر چوک میں کھڑا نہیں کیا جاتا۔ یہ وہ محمد عربی کے غلام ہیں صدیوں بعد، جنہیں دیکھ کر آج پوری دنیا لرزہ پر اندام ہے کہ صدیوں بعد یہ غلام کہاں سے آ گئے۔ یہی پریشانی ہے، اور کیا ہے؟ یہ ان چہروں میں سے کوئی ایسا چہرہ ہے جو جناب دہشت گرد ہو؟ ان چہروں میں سے کوئی ایسا چہرہ ہے؟ نا، اگر حضور کی غلامی کا نام یہ تم دہشت گردی کرتے ہو تو یہ تو دہشت گرد، یہ تو پھر بات یہاں تک نہیں رہے گی، پھر یہ تو بہت آگے نکل جائے گی۔ یہ دہشت گردی نہیں ہے، یہ تو وہ غلامی ہے کہ نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی کو کرک کے قلعے پر صلیبی فوجیوں نے جب دیکھا کہ وہ دو آپس میں گلے مل رہے ہیں، صلاح الدین ایوبی واپس جانا چاہتا ہے، تو عیسائی فوجیوں نے جب وہ منظر دیکھا کہ دو محمد عربی کے غلام کیسے مل رہے تھے، ان کی شکلیں کیسی تھی، ان کا دبدبہ کیسا تھا، ان کے چہرے کیسے تھے، ان کے اندر ولولہ کیسا تھا، تو عیسائی فوجی یہ منظر دیکھ کر مر گئے کہ حضور کے غلام ایسے ہوتے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، 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 بیٹھ جائیں۔ یہ آپ کے ولولے، یہ نعرے جو ہے نا مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو سہارا دے جائیں گے۔ ہاں جی، وہ کہیں گے کہ نہیں ابھی امت مری نہیں ہے، اس لیے میں یہ نعرے لگواتا ہوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے یہ مقصد کوئی بھی نہیں ہے تاکہ وہ کہیں نہیں اہل پاکستان ابھی جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں داخل ہونے والے ہیں، اور یہ آپ کے نعرے پاک فوج کو بھی مزید ہمت دے کر مقبوضہ کشمیر میں داخل ہونے پر آمادہ کر دیں گے۔ یہ صرف نعرہ لگاتے ہوئے جائیں نا لبیک کا، تو مقبوضہ کشمیر کی صرف دھرتی میں جب آواز جائے گی نا پاک فوج کی کہ جوان آئے جی، نور الدین زنگی کے وارث آئے، مقبوضہ کشمیر سے امریکی اور بھارتی فوج دوڑنا شروع ہو جائے گی، نہیں محمود غزنوی کے وارث آئے۔ آپ اس لیے ہم نعرے لگاتے ہیں، اور کوئی مقصد نہیں ہے ہمارے نعرے لگانے کا۔ لوگوں کو ویسے پریشانی ہے، وہ پریشانی تو حضور کی ظاہری حیات میں بھی لوگوں کو تھی، اور 1400 سال وہ پریشانی ہے، اس پریشانی کا ہمارے پاس علاج کوئی نہیں۔ ہم نے اپنے ایمان کا اظہار کرنا ہے۔ جو لوگ آپ کو کہیں یہ کیا کر رہے ہیں،
انہوں نے کہا یہی تو وہ کر رہا ہوں جو آپ کو تکلیف ہوئی ہے. اللہ اکبر. زندہ باد زندہ باد. زور لگا ہے اس کا. اور تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ہمیں کیا ہوا؟ ہم نے تو یہاں توجہ نبی علیہ السلام. توجہ جی، اور توجہ بھائی، توجہ توجہ. ہمیں کیا ہوا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لقد اوذیت فی اللہ وما یوذی احد. حضور نے فرمایا جتنا دنیا میں مجھے ستایا گیا کسی کو نہیں ستایا. پہلے تو صرف نعرہ لانے لگے پریشان ہو. حضور فرماتے ہیں جتنا مجھے اذیت دی گئی کائنات میں کسی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی. ہم نے جن کا کلمہ پڑھا انہوں نے تو یہ فرمایا آپ صرف نعرے لگانے سے پریشان ہیں. آج ساری رات بھی ہم لگاتے رہے تو آپ کہیں مولانا یہ تو ایک لمحہ آپ نے نعرے لگائے ہیں. اور آپ کا انداز بھی یہی بتا رہا ہے کہ نہیں مولانا ہماری جانوں کی کیا حیثیت ہے، ہمارے گھروں کی کیا حیثیت ہے. ہم نے طاقت یہ رکھی رسول اللہ کی عزت آبرو کے لیے. شاہ جی 2 مہینے سے زیادہ پہلے سے زیادہ دلیر ہو کر رہے. میں خفیہ طریقے سے بھی ان کو دیکھتا رہتا تھا سوتے ہوئے جاگتے ہوئے تاکہ یہ مجھے نہ دیکھے. میں نے کہا شاہ جی کا کوئی چہرہ تو نہیں بدلا کہ مولوی کی وجہ سے میں بھی ذلیل ہو رہا ہوں یا اندر. لیکن نہیں، پہلے سے زیادہ شاہ جی خوش تھے. میں کہا اقبال ایک کی چیز ہے، کہنا تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. یہ تھی وہ لذت آشنائی کہ بندہ 2 مہینے بلا وجہ اندر رہے. جو جیل میں جاتے ہیں ان کو پتہ ہے 2 منٹ بھی جیل کے اوکھے ہوتے ہیں. لیکن شاہ جی وہ کس نشے سے اندر رہے. میں نے کہا بتا اقبال یہ کیا ہے؟ کہنا ہے جبر و کار نہیں، یہ عشق و مستی ہے. جو تم نعرہ بال کر کے لانا اور تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تھوڑا جا نعرہ اور کرتارپور بارڈر تو لے کے جرمنی تو لے کے امریکہ تو لے کے پوری دنیا تے جڑے منکرین ختم نبوتن اور سن لمن جنگ یمامہ دے صحابہ دے وارث موجود ہیں. بے شک. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. زور لا کے زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. وہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو ڈانڈ بیٹھ کر کرتے ہیں جنہ دے بازو بٹن یا جیڑے جناب دھاڑی راتی جناب ہریسے کھاندیں. حضرت برا بن مالک اتنے دبلے پتلے سن کے حضرت خالد بن ولید نو فرمان لگے اے جنگ امامہ وچ منکرین ختم نبوت ایک قلعے وچ بند ہو گئے او تو اگ سٹ دے زنجیر گرم کر کے صحابہ تے سٹ دے تاکہ قلعے تے کوئی نہ چڑھے. کہ حضرت برا بن مالک اتنے ہلکے پھلکے سن انہوں نے فرمایا میں نو ڈال تے رکھ کے وچ سٹ دے 80,000 دے لشکر. میں کہا اقبال ہے کیویں؟ کہنا زور عشق از باد و آب و خاک میں قوت از سختی آساب میں. کہنا عشق دا زور اینا گلہ نال نہیں ہوتا، عشق دا زور اندر ہوتا ہے. ہاں جی تاجدار ختم نبوت اور زندہ باد شیرو اینکر کے نعرہ لاؤ اور تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت. اگر منکرین ختم نبوت کی پشت پر کوئی عالمی طاقتیں کھڑی ہے یا کوئی منافق کھڑا ہے تو وہ یہ سن لے کہ ہماری پشت پر جنگ یمامہ کے صحابہ کی مدد کھڑی. بے شک. ہاں جی زندہ باد زندہ باد. نہ آئے جی صحابہ کہنے نہ یہ جنگ اسا کدی پہلے لڑی تے نہ اسی کدی بعد وچ لڑی. جیڑی حضور دی ختم نبوت دی حفاظت واسطے اسی جنگ لڑی. برا بن مالک دسو یار کتنے سارے ہونے کتنا سارا آپ تو جسم ہونا ہے. صحابہ یہ ڈھال تے رکھ کے چک کے تے قلعے وچ سٹ دیتا. 80,000 لشکر کھڑا سی تے برا حضرت ابو دجانہ ٹوٹی ہوئی ٹانگنا
جفا متوجہ ہے نا حضرت برا وال انہاں نوں رستے جی ماریے تے برا بن مالک ٹوٹی ہوئی ٹانگ نال دوسری طرف حضرت ابو دجانہ دوسری طرف چڑھ گئے دوویں صحابہ نے 80,000 دے لشکر وچ چھال مار دی غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی تو نہیں ان کی ٹھوکر سے صحرا دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی کمال ہے 2 صحابہ 80,000 نہ لڑ دے جناب دروازہ قلعے دا کھول دیتا اس حساب نہ نعرہ لاؤ شیرو جنہ دی میں گل کر رہا شالا بوز دلام کدی نہیں شالا بوز دلام جڑے اپنے جناب مجلمے میں اپنے جناب جلسے میں کہندے یہ لبیک دا نعرہ نہیں لانا شالا انہیں بوز دلام کدی نہیں زندہ باد زندہ باد اور زندہ باد شیرو زور لاؤ زندہ باد زندہ باد شالا بوز دلام اے زور نہ تسی کہنا میں اتنا ہی کہنا ہے تاکہ انہیں بوز دلان دیا کرنا دیا کھڑکیاں کھلن کہ مرنا تو یار ایک دن ہے کوئی چاہتے تو مریے رسول اللہ قبر چیتنا فرمانو بوز دلا میری ختم نبوت بھی نہ کھڑا ہو سکے کل حوض کوثر تے حضور فرما دینو میری عزت واسطے تو کتھے سی تے کی کہے گا میں بوز دل سی آج لے ان کی پناہ اسی تو انہوں غلط لا نہیں رہا رہا ہے شاہ جی اور ساری تاریخ لبا ہے کہ یا رسول اللہ دا کوئی اور مشن نہیں میں نو پتا ہے شاہ جی دے حالات کیا ہو جائے لیکن انہیں دے اندر دلیری غیرت اور جرت ایک خون رسول کے اندر ایسی ہوتی ہے جیسے ان کے اندر ہے ہماری تاریخ کے جتنے ساتھی ہیں آپ حضرات جو خرچ کرتے ہیں شاہ جی سے بھی اندر پوچھتے رہے مجھ سے بھی پوچھتے رہے آپ کو پیسے کون دیتا ہے میں کہا جنہ دا کام کر دیا وہ دے دیں اور کون دیتا ہے دسو جار میرے جے فقیر بے نوا جیدی ویل چیئر تازی مرمت کرائی ٹوٹی اینو پیسے کون دیتا جنہ کو اربہ روپے وان یہ نہیں مطلب کہ میرے کو پیسے کوئی نہیں میں کہ ضرورت کوئی نہیں تھوڑی ٹوٹ گئی انہوں ٹھیک کرا دیں یہ مطلب نہیں میں تھوڑے سامنے کوئی اس طرح جی سانو وہ مالک بڑی روٹی دینا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے آنا یہ دے کہ ٹوٹی ہوئی ویل چیئر تے بندہ بیٹھے آ وہ دے کوڑا پوچھنا پیسے کو یہ تے انہوں کوڑا پوچھو جنہ ملک لٹا ہے جنہ بیریہ ٹاؤن نے اپنے پلاٹ محل بنائے جنہ ڈیفینس ہوتے جناب اپنی کوٹھیاں بنائیاں کیوں جی میرے تو پنڈ دا جڑا والدین نے میں نو مکان دیتا ہو تو ویسے ڈھہریا کیوں جی وہ تو بارش ہو دی تو وچی پانی جانا ہو اسی تو مکان سیدھا نہ کر سکے پیسے کون دیتا ہے میں پڑھیا رسول اللہ دا اپنا ذاتی مکان دو میں جہانہ دے والی ہون جنہ دے صدقے ساری دنیا نے انسانیت ملی سب کچھ ملیا حضور دا اپنا مکان مبارک ام المومنین فرمان دیا اتنا ہی اچھا سی ساڑھا ہاتھ لگ جاتا تسی جنہ تے ناز کر دے ہو گلہ ناز آڑیاں نہیں ناز آڑی ایک کو گل ہے وہ حضور دی غلامی ہے یہ میں گل نہیں کر رہا حضرت حسان تو اڈی تے ساڑی ترجمانی کر گئے حضرت حسان جان دے سن قیامت تک لوگا کہنے ساڑے کو کوٹھی وڈی ساڑے کو تو حضور دفتر بھی کرائے گا کیوں جی جنہ تے جناب 300 کنال دے محلہ بھی جنان دے او جناب وہ کی کہنے نے قلعے حساب نال رہن دے انہوں نے جناب دفتر انہوں نے پیسے انہوں نے فنڈ انہوں نے یہ انہوں نے وہ انہوں نے کروڑا انہوں نے فلانا انہوں نے کو نہیں پوچھتے ساڑھے کو کیوں پوچھتے ہو گل وچ اینجے حضرت حسان حضور دے سامنے چڑھ کے گل کی تھی آپ نے پتہ سی قیامت تک لوگا پیسے دیمان کرنا ہے لوگا اپنی برادریاں دیمان کرنا ہے لوگا اپنے عہدے تے حکومتیں دیمان کرنا ہے آپ نے فرمایا یکفی بنا علی من غیرنا حب النبی محمد فرمایا دنیا والے کان ہون بھی کھول کے سن لو قیامت تک سن لو ہمارے لیے ساری دنیا پر یہی وقار عزت آبرو کافی ہے کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد اور پھر رسول اللہ نے خود بھی اس پر یا صحابہ کو فرمایا اس پر ناز کرو
غزوہ حنین کے موقع پر نبی علیہ السلام نے 100 اونٹ 1000 بکریاں دی، سونے چاندی دیے. انصار کو حضور نے کچھ نہیں دیا. کچھ نوجوان انصاروں نے بات کر دی، انصاریوں نے کہ جی اسلام کو جان دینے کی باری آئی تو ہم نے دی، مال ہم نے دیا، وطن ہم نے دیا. اور جب پیسے کی باری آئی انہوں نے ہمارے لیے یہ سوال کیا تھا تاکہ یہ بات کھل جائے، ورنہ جو حضور کے پیشاب مبارک پی جاتے تھے ان کو یہ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ انہوں نے ہمارے لیے بات کی تاکہ قیامت تک حضور کی امتیوں کو پتہ چلے بھئی ناز والی چیز کیا ہے. اور حضور نے اس پر مہر بھی لگائی. اور جب مال حضور عطا فرمانے لگے تو ہمیں تو کچھ نہ ملا. حضور نے سارے انصار کو جمع کیا، فرمایا تم نے یہ بات کی. تو جو بزرگ صحابہ تھے بوڑھے انہوں نے کہا جی یہ جوانوں نے کیا جذبات میں آ کر. حضور نے فرمایا ٹھیک کی انہوں نے بات. سنو اما تردون ان یذهب الناس بالشاة والبعیر وتذهبون بالنبی الی رحالکم. ماؤ میرے غلاموں جب شامی دنیا جائے کہ گھر والے پوچھن کی لے آئے، کوئی کبھی اٹھ لے آیا، کوئی کبھی بکری لے آیا، کوئی کبھی سونا لے آیا، کوئی کبھی چاندی لے آیا. کہ جب تسی واپس جاؤ تو ہڑے گھر والے پوچھن تسی کیا لے کی لے آئے ہو کہ تسی کہو اسی اللہ دا نبی لے. توجہ بھائی توجہ، سمجھ آئی بات؟ ہمیں اسی پر ناز ہے. یہی تفتیش ہوتی ہے شاہ جی سے بھی، پیر صاحب سے بھی، فلان سے بھی. آپ کو پیسے کون دیتا ہے؟ ایک مولانا نوجوان کشمیر سے آئے، بالکل بچے، انہوں نے ہونے داڑھی آئی، میری طرف سے پگڑی تقریر کر دے. وہ کہنے میں نے بلا لیا نے، کہنے لگے آپ کا آمدنی کے ذرائع کیا ہے؟ تو بھائی میں انہوں نے کیا بھائی قائد تو لے کے کام کارکن تک یہی سوال ہے، یہی سوال ہے. کہتے ہیں مولانا بالکل نوجوان ہے جو داڑھی پھٹ رہی. تو جو میں آئے میں نے ملن تو بالکل پگڑی بدی ہے، میری طرح تقریر بھی کر دیتے. کہتے ہیں میرے کو بھی مولانا یہی سوال ہونا کیتا ہے آپ کو روٹی کون دیتا ہے؟ کہتے ہیں مسجد بھی میرے کو کوئی نہیں. پھر میرے کو سوال ہے روٹی کون دیتا ہے؟ تو آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیبہ، تم آیا نہ ڈرتے اور کیوں بد نصیبہ. ہزارہ رگاں میں چلیں گے محمد. زور لا بھائی زور، اینج نہیں رہنا. میں کوئی اپنا گڑا بچانا میں کل بھی تقریب کرنی، بہ جائے پھر کی ہونا ہے، بہ جائے پھر ٹھیک ہو جائے گا، پھر بہ جائے گا، پھر ٹھیک. ایک دن تو پھر زبان بند ہونی ہونی، اس تو پہلے کہ زبان بند ہو جائے. آج حضور دیاں گلاں کرو، جب زبان بند ہو جائے حضور فرما دو یہ تو میرے لیے تھا. ہاں زندہ باد زندہ باد زندہ باد. یہی تو امتحان ہے. تنویر غازی تنویر قادری اتھے یورپ دیاں جیلوں میں بیٹھ کے شاعری کردا تے شعر کی لکھتا، کہندا یہی تو امتحان ہے تنویر کہ کس نے کس کو خوش کرنا. نعرہ لا کے اسی کنہاں نو خوش کرنا ہے بھائی؟ تاجدار ختم نبوت عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما. پڑھ دے مادی سے پاک سبحان اللہ. اینجی کر کے دھیان رکھنا ہے امام حسن کی فرمانے. عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سألت خالی عند منابی حالا وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناشتہی ان یصف لی من آشیا اتعلق بھی فقال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخما مفخما یتلال وجو تلال القمر لیلت البدر اطول من المربوع واکثر من المشذب عظیم الحامت رجل الشعر ان فرقت حقیقت فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذ ووفره أزهر اللون واسع الجبين زج الحواجب سوابغا من غير قرن بينهما يضر العرق أقنى العرلين له نور يحسبه من لم يتعمله له نور يحسبه من لم يتعمل وشم كس اللحية سال الخدين دلي الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنق وجيد دمية في صفاء الفضة ومعتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم الكراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك شر الذراعين والمنكبين وعلى الصدر طويل الزندين رحب الراحة شسن الكفين والقدمين
سائل الاطراف او قال شائل الاطراف خمسان الاخمسین مسیح القدمین ینبو عنہم الماء اذا زال زال قلا یخطو تکیفا ویمشی ہونن ذریع المشیت اذا مشا کانما ینحط من سبب واذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظروا الى الارض اکثر من نظری الى السماء جل نظر الملاحظت یسوق اصحابه یبدأ من لقی الصلاة. سبحان اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت لو اور مولا علی نے حضور دے خاتم النبیون ہونا کیویں بیان فرمایا. حضرت انس بن مالک کہلن قال کان رسول اللہ احسن الناس و اجود الناس و اشجع الناس. مت کی تھی کائنات جو حضور تو سونا کوئی نہیں، حضور تو وڈا سخی کوئی نہیں، تو حضور تو وڈا بہادر کوئی. اسی جنہ دا کلمہ پڑھے. توجہ میں پھر اگلی حدیث بیان کر دیا. امام حسن وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَانْطَلَقَ النَّاسُ إِلَى الصَّوْتِ فاستقبلهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فسبق الناس إلى الصوت وهو يقول لن تراو لن تراو وهو على فرس لأبي طلحة عران ما عليه سرج وفي عنقه سيف فقال لقد وجدناه بحرا. سبحان اللہ. حضور دی بہادری دے بارے فرماندے نے ایک دن رات دے ویلے مدینہ پاک دے ارد گرد تو خوفناک آوازاں آئیاں تے صحابہ ایک دوسرے نو گھروں اٹھا کے تلواراں پکڑ کے چلے بھئی چلیے کون آیا. کوئی کیسر و کسرت دیاں فوجاں تے نہیں آ گئیاں. کہنے جدو صحابہ چاہ رہے سن تے حضور ادھروں ہو کے واپس آ رہے سن. حضور ادھروں واپس فاستقبلہم النبی. حضور نے انہوں نے استقبال کیتا. حضور ادھروں آ رہے تے حضور نے فرمایا، حضور فرما رہے سن کوئی پریشانی والی بات نہیں، تم نے پریشان نہیں ہونا، کوئی پریشانی والی بات نہیں. اور حضرت انس بن مالک کی فرما دیں حضرت ابو طلحہ دے گھوڑے دی پشت ہوتے زین کوئی نہیں سی، ننگی پشت ہوتے حضور سوار سن اور حضور دے مبارک گردن تلوار لٹک رہی سی. اللہ اے شاہ جی تلوار کی گل کیوں نہیں کی؟ انس بن مالک کہنے وہ گھوڑا پہلے چک کے ٹرانے سے کٹ کٹ کے اتنا مٹھا گھوڑا سی جدو رسول اللہ بغیر زین تو دی پشت ہوتے سوار ہوئے نا قد وجدنا ہو بہرا. فرمایا جی میں سمندر دیا موجہ قابو نہیں آندیاں گھوڑا بھی انجھے قابو نہیں. سبحان اللہ. زندہ باد 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 زندہ. لو جی آزادی. زندہ باد 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 زندہ باد. اینا دے اکھاں کوئی نہیں اتنا اونچا نعرہ لا رہے ہیں تو تانوں کتنا لانا چاہیے دا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. جنہ دا نعرہ لاندے انہوں وال توجہ کیتے کرو. ادھروں ہر شاہ بندے نو مل دی. بے شک حضور نو تے بھی پتا ہے کس نیت نال تسی آئے بیٹھے ہو اور ہن کی سوچ رہے ہو مولانا کدو جان چھڈن گے جڑے تسی تے نہیں سوچ سکتے نا. ہاں جڑے باہر بیٹھے نے کوئی مووی ویکھ رہے ہو کہندے کہ جھلے لوگ انہاں آرام نہیں کرنا، انہاں سونا نہیں، سویرے ملازمت تے نہیں جانا.
وہ جڑے مووی ویکھ رہے ہیں انہاں دی میں گل کر رہا تسی تے شیر ہو نا جڑا جڑا حضور دا غلام تے شیر ہاتھ کھڑا کرے تسی تے نہیں سوچ رہے چلو اس طرح سے جمود توڑنا ہے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے اور زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے عشق سلطان است و برہان مبین عشق را ہر دو عالم زیر نگی لا زمان و دوش و فردا یزو لا مکان و زیر و بالا یزو اقبال کہندا عشق سلطان بھی ہے تے تو میں جہانہ دی دلیل بھی ہے اقبال کہندا عشق دا زمانہ کوئی نہیں قیامت تک جدا نہ رہنا ہے حضور دی وجہ تو رہنا ہے ہاں عشق دی جگہ کوئی نہیں لیکن قیامت تک جدی جگہ سلامت رہنی حضور دی وجہ تو رہنی سبحان اللہ دیکھو نا ہمیں گنبد جناب بتیاں جل جانیاں میں تو ڈیفینس دا قبرستان ویکھن گیا سپیشل گیل چیر تے میں اگر لوگ ڈیفینس نسی جاندے شاید تے کوئی قبراں چیر کنڈیشن لگے ہوندا ہاں جی میں سپیشل ویکھن گیا اوتھے ویکھیا تے قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں تھا شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں تھا میں کہ کوئی بات نہیں مٹی ایک کچھ ہی جانا ہے سارے بے شک چلو اس طرح کدی سوچنا بھی نہیں ہو فلانا کے نکل گیا حضور نال وفا کرو ہاں حضرت عبداللہ بن مسعود چڑھے نا درخت ہوتے تو زندگی یاد رکھو مارے جانا ہے ہن بھی ہسپتال وچ کئیاں نے نک جو نالیاں لگی ہونیاں کئیاں نے ڈھڈ جو نالیاں کئیاں نے پیشاب دیاں نالیاں لگیاں کئیاں نو جناب شوگر ہوئی ہونی کئی دل دے آپریشن ہو رہے ہونے مرتے یار انج بھی جانا ہے حضرت سعد بن ربیع دی طرح جاندیاں جاندیاں صحابہ نے کیا پیغام دے دینا لاؤذ لکم عند اللہ یخلص الى رسول اللہ ومنکم عین تطرفو 70 زخم لگے ہوئے سن 2 دیاں چھڑ کے دنیا تو جا رہا ہے تو فرمایا صحابہ نو پیغام دے دینا ایک بھی زندہ رہا تو حضور نو کوئی تکلیف پہنچ گئی تو رب ایک نو بھی معاف نہیں کیا اسی تو انہوں کوئی غلط پٹیاں نہیں پڑھا رہے صحابہ دا سبق ہے ہاں اقبال کہندا ہے مدین تک چلتا آیا اقبال کہندا ہے جدید تعلیم یافتہ لوگ اے بیع کے نظریات کے بت گھڑ دیں پھر اے بت بیچ دیں پوری ٹی وی تے دکھانے دیکھو یہ دانشور کیا رہا ہے میں نے کہا جلیا دانش وہ ہوتی ہے جو رسول اللہ پر قربان ہو جائے عزت وہ ہوتی ہے جو حضور کے خاک پر جو حضور جہاں گزرے ہیں وہاں قربان ہو جائے وہ کون سی دانش ہے جو رسول اللہ کی عزت کے خلاف بولا وہ تو کھوتے جتنی بھی دانش نہیں رکھتا کیوں جی وہ تو رسول اللہ جس گدھے پر سوار ہوتے تھے حضور نے اس گدھے سے پوچھا فرمایا بتاؤ بھائی تیری نسل چل رہی ہے یا نہیں عرض کی حضور جن گدھوں کی نسل سے میں ہوں ان پر 60 نبی سوار ہوئے فرمایا اچھا بتا کہنا کیا چاہتا ہے یا رسول اللہ جس یہودی کی میں ملکیت تھا اس نے 1000 بار کوشش کی میری پشت پر سوار ہونے کی ہر بار میں نے اسے سبحان اللہ سبحان اللہ زور لا کے بھائی تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا یہاں لوگ سیاست کے لیے مذہب کو استعمال کرتے ہیں میں کہا پہلے قائد اعظم نے پاکستان بڑھایا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے استعمال نہیں کی آج ہمیں کہتے ہیں مذہب کو استعمال کریں میں کہا تو اپنی انگڑا لکھن لگے میں اسلام دے خلاف استعمال کرے اپنی سوچ تے فکر بھی گندیا اسلام دے خلاف استعمال کرے تے تیرے مقابلے محمد عربی تے غلام نہیں ہونے چاہیے جنہاں دی انگلیاں بھی چلن حضور واسطے لکھن جنہاں دی سوچ بھی ہوے تے راتی بھی اٹھ کے حضور دیاں شاناں لکھنیاں شروع کر سبحان اللہ تو کی سمجھا مسلماناں دیاں ماما بانج ہو گئیاں نانا صبح قیامت تک کنج رہنا ہے رہے گا یوں ہی ان کا چلتا رہے گا ہاں بھائی نا اینج نہیں ہاتھ چک کے دو میں تھک گئے وہ بند کر دئیے ہاتھ چک کے کہو رہے گا یوں ہی ان کا رہے گا یوں ہی ان کا نہیں آج نہیں آواز آوے میں کہاں گا رہے گا یوں ہی تسی کہنا چرچا رہے گا یوں ہی
رہے گا یوں ہی، پڑے خاک ہو جائے، پڑے خاک ہو جائے اور پڑے خاک ہو جائے۔ یہ چل رہی ہے نا جی، لبیک کا نعرہ کیوں لگاتے؟ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ کیوں لگاتے؟ پتر سے واسطے لاندیا کہ ہر شاید تیری چل جائے، خاک ہو جائے عطف چل کر، اور خاک ہو جائے عطف چل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے، دم میں جب تک دم ہے۔ کسی نے پیچھے ہٹنا ہے؟ انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، اور انہیں جانا، اور انہیں جانا، انہیں جانا، بس انہیں جانا۔ آج چکو بھائی، جڑا ایک چکو دو میں چکو، یہ کدے واسطے سنبھال کے رکھیں تسی؟ تو پھر چکو چلے ہو، یہ بار بار کہنے کا مطلب تو تسی بڑا خطرناک بنا دیں دو۔ یہ تو میں گل شروع کر رہا ہے دیتے میں کرو چلے کرو چلو تسی مڑ مڑ تھک جاندے ہو۔ انہیں جانا، 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 نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں۔ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لم یکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بس میں کل مکان لگا، تسی کھڑے رہو بس، اے حدیث پاک سن کے بس کل مکان لگے، لیکن ٹرنا کسے نہیں، جڑا ٹر پیا پھر وہ دی گل مک جانی۔ پورا سلام پڑھ کے دعا مانگ کے ایڑی کیڑی جلدی ہے؟ کوئی ہے جلدی؟ اوقات ہما بود کے با یار بسر شد، باقی ہما بے حاصلی و بے خردی ہو۔ وقت کوئی وقت جڑا اللہ رسول دی یاد بسر ہو جائے، باقی تیمیں چبڑ پانے چلیا، ایدی قیمت پینیاں ایتھے بالکل اینجے جناب پتہ لگے بھائی انہوں نے تو پتہ ہی کونی اسی گھر جانا کے 2 نومبر تے بھی اینجے ہونا ہے انشاءاللہ۔ آخری دعا مانگ کے اتھا نکلنا ہے انشاءاللہ۔ جڑا بہت دل بندہ 2 نمبر بندہ جنہوں پتہ ہی کوئی نہیں، وہ بے شک نہ ہوئے، جڑا محمد عربی دا غلام ہوئے، ایک ٹنگ دے کھڑن دی بھی راجہ ملے تے کہے او صحابہ تے گردنہ کٹائیاں میرا میں ٹنگ دے کھڑا چلو کوئی نہ کوئی تے نسبت لڑ گئی، وہ تو واپس نہیں آنا جدو تک آخری باری ایسی دعا مانگ کے تسی بال کے دعا تو بات کرو مولانا کوئی اور گل رہ گئی بتائیے۔ اینے ہاتھ نعرہ لا کے آنا ہے عن علی رضی اللہ۔ توجہ کرو، مولا علی کی فرمانے حضور کا چہرہ انور کیسے تھا، حضور کی مبارک انگلیاں کیسے تھی، حضور کے مبارک ابرو کیسے تھے، رسول اللہ کے مبارک دندان کیسے تھے، رسول اللہ کے مبارک وضو کیسے تھے، رسول اللہ کی ہتھیلیاں کیسے تھی، حضور کی مہر نبوت کہاں تھی۔ توجہ بھائی، پوری توجہ نعرے سے بات سننی، اس کے بعد پھر صلاۃ و سلام۔ غلط لوگوں کے ہاتھ میں جی دین کی ترجمانی چلی گئی، صحیح ہاتھ لوگوں کے ہاتھ میں دے دو، یہ باتیں مت کرو۔ اللہ تعالیٰ حضور نے فرمایا جس سے بہتری کا ارادہ کرتا ہے دین کی سمجھ اسی دیتا ہے۔ ہم نے کسی سے سند نہیں لینی، ہاں جی ہم جن کا کام کر رہے ہیں نا، کام کس تعلق ہو تو کوئی کسی کا کام کرتا ہے، بغیر تعلق کوئی کام نہیں کرتا۔ تو کبھی بھی نہیں کہا کہ ہم ٹھیکیداری کرتے ہیں دین، کبھی کہا ہے بھائی نہیں۔ یہ تو سید ہے نا، ہم احترام کرتے ہیں کہ پاؤں کی جو جوتیاں ان کا بھی احترام کرتے ہیں۔ میں اپنا تعارف ہمیشہ یہ کراتا ہوں، کتا پاک رسول اللہ دا میں۔ کبھی کہا ہے ہم نے کہ ہم دین کے ٹھیکیدار ہیں، لیکن یہ تو ہماری ڈیوٹی ہے نا کہ چوکیداری کرے۔ بے شک اللہ کتے نو روٹی پاؤں نہیں اس واسطے ہیں نا، وہ تے کتا نہیں ہوندا کہ ڈاکوان تے کتا بھی جناب چڑے پوچھڑی پا کے تے اندر کمرے جا وڑے انہاں تانوں جُتیاں مار کے باہر کڈنا کتیا تانوں رکھیا کس واسطے تھی۔ اللہ اکبر، کیا بات۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالطویل الممطط ولا بالقصير المتردد وكان ربعة من القوم ولم يكن بالجاد القطط ولا بالسبط كان رجلا شعرا ولم يكن بالمطهم ولا بالمقلسم وكان في وجهه تدوير ابيض عينين
آدب الاشفار جلیل المشاش والقطد اجرد ذو مسروبت شسم الكفین والقدمین اذا مشا تقلا کانما ينحط من سبب واذا التفت بین کتفی خاتم النبوت وهو خاتم النبیین. بین کتفی حضور کی مہر مبارک مہر نبوت کہاں تھی؟ دونوں کاندھوں کے مبارک دونوں کاندھوں کے درمیان تھی، اس لیے کہ حضور خاتم النبی. سبحان اللہ. ہاتھوں کیوں نہیں تھے؟ آج کل پھر اعلان کر رہے ہیں. توجہ بھائی. بین کتفی خاتم النبوت وهو خاتم النبیین. سبحان اللہ. بین کتفی خاتم النبوت وهو خاتم النبیین. آج ہاتھ چکے رکھنے بس میں حدیث پاک آخر تک پڑھ کے. اجود الناس صدرا واصدق الناس لہجتا وعلیا ومریکا واکرم وشیرا مرا بداہتا ہابا ومن خالتا معرفتا حبا یقول آیت لمر قبلہ ولا بعدہ مثلا. ہاتھ چکے رکھنے. مولا علی فرمانے نے اچانک دیکھا انہیں پوچھا ہے کون؟ جدو قریب آ کے حضور کی زیارت کی تھی تے کہن تے مجبور ہویا نہ مجھے کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی. سبحان اللہ. نعرہ حیدری جاہی نعرہ حیدری جاہی نعرہ حیدری جاہی نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق یا نعرہ حیدری جاہی نعرہ غوثیہ یا غوثیہ آج دار ختم نبوت زندہ باد زندہ جانی رحمت شمع سمیدہ